کاظم، امیرہ بیٹی کہیں نہیں مل رہی، ہم سب بہت پریشان ہیں، پتہ نہیں بچی کہاں چلی گئی۔ پروین بیگم آنکھوں میں آنسو لاتی بھرائی آواز میں بولی تو ایک دم کاظم کو کل کچن والا سین یاد آیا اور اپنی باتیں، امیرہ کی التجائیں سب یاد آنے پر اس نے وہ رف ہولیے میں ہی باہر کی جانب بڑھا تھا۔ غصے سے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ وہ بہت آرام سے ان کو جواب دے، دادو کہاں جائے گی، گھر میں ہی ہوگی۔ کاظم خود کو قدرے پرسکون کیے ہوئے بولا تھا، نہیں ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا، گھر میں کہیں بھی نہیں مل رہی تو کہاں جا سکتی ہے۔ وہ رف ہولیے میں اٹھتے ہوئے ان کے ساتھ باہر کی جانب آیا تھا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور روحان سب کے پورشن کی جانب بڑھا تھا جہاں اس سے پہلے ہی سب اکٹھے تھے اور سب اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ پاکیزہ کاظم معتصم کے ساتھ ابھی آ کر کھڑا ہوا تھا کہ مانو روتی سیڑھیاں اترتی ان کے پاس آئی تھی۔ بھائی وہ مانور کو دیکھتے ہوئے پاکیزہ کے گلے میں رونے کی وجہ سے گلے میں ہی پھندا لگ گیا تھا جس سے حلق سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ معتصم آگے بڑھتا ہوا مانور سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے بولنے نہیں ہو رہا تھا۔ نور کیا ہوا؟ معتصم اس کے نزدیک ہوتا ہوا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بھائی وہ امیرہ وہ مہنور متواتر سے آنسو بہاتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرنے لگی تھی جبکہ کاظم اس کی پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا اور اس کے دل کو کچھ ہوا اور پوری بات سنے بنا ہی وہ جانب بھاگا تھا۔ امیرہ کے پاس پہنچنے تک اس کا دل بری طرح سے گھبرا چکا تھا اور وہ جیسے ہی اس نے چھت پر قدم رکھا تو دیکھا کہ مانور نے امیرہ فرش پر بے ہوش پڑی ہے۔ اس کو دیکھتے ہی امیرہ کو چھت کے بیچوں بیچ فرش پر بے ہوش دیکھ کر اس کے وجود سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ سورج کی کرنیں اس کے وجود کو دہکا رہی تھی اور اس کے وجود کو اس طرح سے دمکا رہی تھی کہ کاظم کو اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ اس کے پاس پہنچتے ہی کاظم امیرہ اٹھو، اس کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور اس کے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا اس کے کندھے سے پکڑ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ اپنی ہوش سے بالکل خرد و بیگانہ تھی۔ اس کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے وہ نرمی سے گویا ہوا امیرہ کا پورا وجود آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اسے اٹھا اتنے میں فوزیہ بیگم بھی دوڑتی ہوئی اوپر آئی۔ کاظم نے پل میں اس کے وجود کا جائزہ لیا تو اسے کل رات والے کپڑوں میں دیکھ کر اس کی گردن پر اپنا دیا ہوا زخم دیکھ اسے سیکنڈ لگا تھا یہ سمجھنے میں کہ وہ کل رات سے یہیں پر موجود تھی اور کل رات ساری رات وہ بارش میں ہی بھیگتی رہی تھی اور اس کی اسی وجہ سے یہ سوچ کر اس کی روح کو چھلنی کر گئی تھی، امیرہ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ وہ اس کے عشق میں پاگل، اس نے اس کی محبت کو گالی دی تھی تو وہ کیسے یہ برداشت کرتی؟ اس کے دیکھتے ہوئے چہرے اور بند آنکھوں کو دیکھ کر اس نے بے اختیار اسے سینے سے پکڑتے زور سے اپنے سینے میں لگایا اور تھامے زور سے اسے خود میں پینچھا اور اس کی آنکھوں سے بے ربط کچھ آنسو نکلتے امیرہ کی گردن پر گرے تھے۔ اگر امیرہ اس وقت ہوش میں ہوتی تو کاظم خان کو اپنے لیے روتا دیکھتی تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتی کہ وہ انسان جو اس کے لیے نفرت میں پاگل تھا آج اس کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ ہائے اللہ، کیا ہوا میری بچی کو؟ فوزیہ بیگم بھاگتی ہوئی ان دونوں کے قریب آئی تھی اور کاظم خان نے جلدی سے آنکھیں صاف کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ سب ان کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے۔ کاظم نے اسے اٹھائے، جلدی سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور پھر امیرہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور نیچے چلتا آیا۔ امیرہ کو اٹھاتے ہوئے وہ فوراً اس کے کمرے میں لے کر آیا۔ معتصم جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرو۔ کاظم اسے اپنی باہوں میں اٹھائے نیچے کی جانب بڑھا اور سیدھا امیرہ کے کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ کاظم خان اس کی یہ حالت دیکھ کر خود کو بہت کوسنے دے رہا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہی فوزیہ بیگم جلدی سے اس کے پاس بیٹھتی، اس پر جھکی اور اس کے چہرے پر پیار کرتی ہی رونے لگی تھی۔ ہائے اللہ، میری بچی کو کیا ہو گیا؟ اللہ میری بچی کو ٹھیک کر دے، میری بچی۔ سب گھر والے باری باری اس کو دیکھ رہے تھے، اس کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے جبکہ اس کے سر کے پاس کھڑا کاظم اس کے بیڈ پر لیٹے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا اور بار بار اس کا دھیان اس کی گردن کے زخم پر جا رہا تھا اور دل ہی دل میں اس کے زخم کو چومنے کی خواہش کر رہا تھا۔ اس خود پر
اس وقت خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے آج اس کی یہ حالت تھی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں اندر سے درد کر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو میری وجہ سے یہ تکلیف ہوگی۔ سینے میں اندیکھی جلن تھی۔ وہ جو کل تک اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، آج اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ کاظم خان کی حالت بے پرواہ دیکھتے ہوئے وہ خود ہی اپنے آپ کو تشویشناک نظر سے دیکھ رہا تھا، اور اس کی گردن پر لگا ہوا کاٹ اسے بار بار اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے اس کاٹ کو اپنے لبوں سے لگانے کی خواہش کی تھی، چومنے کی تمنا کی تھی، لیکن سب کا خیال کرتا وہ خود پر ضبط کیے کھڑا رہا کہ کچھ ہی دیر میں معتصم لیڈی ڈاکٹر کو لیے کمرے میں آیا تھا، اور باقی سب گھر والے امیرہ کو اوپر جھرمٹ بنائے کھڑے تھے۔ جب لیڈی ڈاکٹر کمرے میں آئی تو سب ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے تھے، اور لیڈی ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے لگی۔ لیڈی ڈاکٹر نے جلدی سے ڈاکٹر کے آنے پر امیرہ کے پاس ابھی بس فوزیہ بیگم اور پروین بیگم بیٹھی ہوئی تھی، باقی سب ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اس کا معائنہ کیا۔ اسے دیکھ کر جب اس کا مکمل چیک اپ کر لیا تھا تو اس کی گردن پر لگے اس کٹ پر بینڈیج لگایا اور میڈیسن لکھ دی۔ میڈیسن لکھ کر انہوں نے کاظم خان کے ہاتھ میں تھمائی دی۔ یہ میڈیسن لے آئے۔ ڈاکٹر صاحبہ میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ فوزیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ جی آنٹی، بیٹی ٹھیک ہے آپ کی، زیادہ بھیگنے کی وجہ سے انہیں بخار ہو گیا ہے، اور کچھ ویکنس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ فوزیہ بیگم نے ڈاکٹر نے تسلی بھرے الفاظ ان کو سنائے تھے تو فوزیہ بیگم کو تھوڑا سا سکون ہوا تھا۔ آپ انہیں وہ دوائی دے دیں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اور کچھ دیر کے بعد انہیں ہوش بھی آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھتے پیپر کاظم کی جانب بڑھایا، جس نے فوراً پیپر تھام لیا تھا۔ کاظم امیرہ پر ایک نظر ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لیے کمرے کی جانب سے باہر نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ، ڈاکٹر میری وائف ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ جی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی زیادہ بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔ آپ نے ٹھیک سے ان کا چیک اپ تو کیا ہے نا؟ کاظم ڈاکٹر کے ساتھ چلتا ہوا اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ جی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہیں ہوں، ڈاکٹر نے اسے تسلی دی تھی۔ میں نے جو میڈیسن لکھ کر دی ہیں آپ سے، اس سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بس ٹائم ٹو ٹائم ان کو میڈیسن کھلا دیجیے۔ اس کی گردن پر جو نشان تھا وہ زیادہ گہرا تو نہیں تھا۔ کاظم کو وہ نشان یاد آیا، اور اپنی نفرت میں دی جانے والی اس کی پہلی نشانی یہ کٹ۔ اس کو اپنی حرکت پر بھی بہت شرم آ رہی تھی۔ نہیں، اتنا گہرا نہیں ہے کٹ، میں نے بینڈیج کر دی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، ڈاکٹر نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو چھوڑتا ہوا اس کی میڈیسن لینے چلا گیا۔ ڈاکٹر کی بات پر کاظم نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ کاظم کو کچھ تسلی ہوئی تھی، لیکن کمرے میں آتے ہی واپس کچھ دیر کے بعد امیرہ نے کسمساتے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے بالکل سامنے پاس فوزیہ بیگم کو بیٹھا دیکھا، اور اپنے سر پر نرم شفقت پر ہاتھ محسوس کرتی ہوئی اس نے نظریں اوپر کی جانب دیکھی، اور سب اسی کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس نے ایک دفعہ پھر آنکھیں بند کی تو پروین بیگم خود پر جھکے دیکھ کر سکون سے آنکھیں بند کرتی ہوئی فوراً سے ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ جو اپنی بچی کو پیار کرتے ہوئے اس کے سینے سے لا کر وہ رونے لگی۔ میری بچی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پروین بیگم نے اسے اپنے سینے میں پھینچتے ہوئے اسے بہت پیار کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی۔ اپنے سینے سے پھینچتے ہوئے اس سر پر پیار کیا، اور پھر اسے خوب شکر ادا کیا۔ کمرے میں موجود سب نے رب کا شکر ادا کیا۔ فنکشن کا ماحول تھا خوشی کا، لیکن سب اس وقت بہت پریشان تھے، اور ایک کونے میں کھڑی وہ تینوں بھی ایک دوسرے کی جانب دیکھتی ہوئی مسکرا گئی تھی۔ مانور اور ہنا، وہ جو دونوں ایک کب کی اس کے لیے پریشان تھی، اور رو رو کر انہوں نے برا حال کر لیا تھا۔ امیرہ کے غائب ہو جانے پر وہ کتنی پریشان ہوئی تھی، اس کا تو امیرہ کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ رات جب سے وہ کمرے میں نہیں آئی تھی تب سے لے کر اب تک وہ دونوں اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ جبکہ کاظم معتصم کے ساتھ صوفے پر بیٹھا امیرہ کے وجود کو ہی گو رہا تھا، جو پروین بیگم کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اور کاظم معتصم کے ساتھ بیٹھے ہوئے صوفے پر۔ اچھا، اب بچی جب ہوش آ گیا ہے تو چلو سب یہاں سے چلتے ہیں،
بچی کو کچھ دیر آرام کرنے دو، پھر شام میں فنکشن بھی ہے۔ سکندر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے کھڑے ہوتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ کاظم خان نے فنکشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آج کے لیے سب سے معذرت کر لیتے ہیں۔ کاظم بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا، کیوں منع کر لیتے ہیں؟ ایسے ہی معذرت کیوں کر لیں بچی، ہم اب ایسے اچانک ایسے سب کو انکار کر سکتے ہیں؟ اور خیر سے بچی اتنی بھی بیمار نہیں ہے کہ بخار ہے، شام تک اتر جائے گا۔ سکندر صاحب ناگواریت سے بولے تھے، جو کہ اس وقت امیرہ بھی ان کی باتیں سن رہی تھی، اپنی دادی کے گلے لگی ہوئی تھی۔ پھر بھی وہ شام کا فنکشن اٹینڈ نہیں کر پائے گی۔ کاظم خان بھی دو بدو بولا تھا، دادو میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ یہ فنکشن کینسل نہ کریں، میں اپنی شادی کی ساری رسمیں کرنا چاہتی ہوں۔ امیرہ جو پروین بیگم کے گلے لگی ہوئی تھی، سر باہر نکال کر دو بدو جواب دینے لگی اور ان کی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ کاظم خان کے انکار پر اسے طیش آیا تو وہ پروین بیگم کے سینے سے سر باہر نکال کر سکندر صاحب کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی تھی، جی بالکل میری بچی، پریشان نہ ہو، تمہاری شادی ہے، سارے رسمیں ہوں گی، تم بے فکر ہو۔ کاظم نے سخت نظروں سے اسے گھورا تھا، جو مکمل طور پر اسے اگنور کیے سکندر صاحب کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ امیرہ جو اس وقت اپنی دادی کے سینے سے لگی ہوئی تھی، ہاں میری بچی، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہاری شادی کی ساری رسمیں ہوں گی۔ روحان صاحب آگے بڑھتے ہوئے امیرہ کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولے تھے، بے فکر رہو، تمہاری شادی ہے تو اس کے فنکشن بھی تمہاری مرضی سے ہی ہوں گے۔ اس پر کاظم خان پیچ و تاب کھاتے ہوئے اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا اور اس کے پیچھے معتصم بھی وہاں سے نکل گیا تھا۔ اب کمرے میں موجود ساری خواتین تھیں، مرد سارے باہر جا چکے تھے، باقی سب مرد بھی اس کمرے سے نکلتے چلے گئے تھے اور خواتین وہاں بیٹھی ہوئی ایک دوسرے سے متوجہ تھی باتیں کرنے میں۔ رات کو مہندی کا فنکشن تھا اور اس کے لیے سب نے تیاری کرنی تھی۔ ارم جاؤ بچی کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤ، پھر اسے میڈیسن دو، پروین بیگم نے کہا تو ارم سر میں ہاں میں ہلاتی ہوئی باہر کی جانب گئی تو اللہ کا شکر کیا تھا ان کے سسرال والے گیسٹ ہاؤس میں تھے اور اس وقت، ورنہ وہ یہ سب دیکھتے تو ان کی ساس کو ان کو باتیں کرنی سنانے کا اور موقع مل جاتا۔ پر شکر کہ وہ ابھی تک گیسٹ روم میں ہی تھے، ابھی ادھر کی کسی کنڈیشن کے بارے میں ان کو نہیں پتا تھا، اسی لیے اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ امیرہ اب پہلے سے ٹھیک تھی، بخار بھی پہلے سے کم ہو گیا تھا، بیوٹیشین نے دونوں کو تیار کر دیا تھا۔ امیرہ، باقی دونوں ماہنور اور عائشہ بھی تیار ہو رہی تھی اور امیرہ تو اس وقت فل قیامت ڈھا رہی تھی۔ امیرہ نے پنک کلر کا فل کام والا لہنگا اور اس کے اوپر فل مونگیا بلاؤز زیب تن کیا تھا اور بالوں کو خوبصورت جوڑا بنائے، اس پر اچھے سے دوپٹہ سیٹ کروایا تھا اور اس کا ایک بھی بال دوپٹے سے باہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ کانوں اور گردن میں سمپل سی جویلری پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، ہاتھوں میں گجرے پہنے، پاؤں میں خصا پہنے، وہ بالکل کاظم خان کی پسند کی نظر میں رکھتی ہوئی تیار ہوئی تھی تاکہ اسے سب کچھ اچھا لگے۔ ہنا کی مہندی کی ڈریس معتصم نے ہی بھیجی تھی، سی گرین کلر کا فل کام ہوا لہنگا اور اس کے ساتھ ہی ہم رنگ فل کام ہوا بلاؤز پہنے، بالوں کی چوٹی بنائے، اس میں بیڈز لگائے، کانوں اور گردن میں ہم رنگ جوڑی پہنے، ہاتھوں میں گجرے پہنے، بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت قیامت ڈھا رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں تیار ہو چکی تھیں اور اب عائشہ اور مانور بھی تیار ہو رہی تھی۔ مانور نے گولڈن گاؤن پہنا تھا اور عائشہ نے بلو کلر کی فراک پہنا تھا، ساتھ ہی بلو ہی حجاب کیے، وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس وقت دونوں دلہنیں سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی اور ایک سٹیج پر دونوں کپل کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا اور ایک صوفے پر امیرہ اور کاظم بیٹھے تھے اور دوسرے صوفے پہ معتصم اور ہنا بیٹھے تھے۔ معتصم سب کی موجودگی کو نظر انداز کیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھا تھا، جبکہ ہنا اس کی جرات پر حفیظ ہوتی ہوئی بار بار چھوٹی مزاحمتیں کرتی اس کے ہاتھ کو اپنی کمر سے ہٹانے کی مکمل کوشش کر چکی تھی، لیکن وہ اس کی ساری کوششوں کو نظر انداز کیے اس کی کمر پر گرفت مزید تنگ کر گیا تھا۔
معتصم اسے اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ بس ہر وقت اسے اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھے، جبکہ دوسری جانب امیرہ کاظم سے خفا ہوئی بیٹھی تھی، ایک نظر بھی اس کو دیکھا نہیں تھا اور کاظم نے بھی اسے ایک نظر نہیں دیکھا تھا، اور یہی بات امیرہ کو زیادہ آگ لگا گئی تھی کہ جو اس کے لیے تیار ہوئی تھی اور کاظم نے اسے ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ سب بڑے باری باری مہندی کی رسم کر چکے تھے، جبکہ معتصم کی دادی رضیہ بیگم حنا کے حسن کو دیکھ کر جل بن گئی تھی اور اسے جادوگرنی کا لقب دے گئی تھی۔ حنا کا اس میں کیا قصور تھا؟ رسم مکمل ہونے کے بعد معتصم اور کاظم اسٹیج سے اتر کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب وہاں کوئی مرد موجود نہ تھا، کیونکہ معتصم خان نے مردوں کے لیے الگ انتظام کر رکھا تھا اور سارے مرد بھی ایک سائڈ پر ہی تھے، عورتیں ایک سائڈ پہ تھے۔ حنا نے معتصم کے جانے کے بعد شکر کا سانس خارج کیا تھا تاکہ وہ کچھ ٹائم کے لیے خود کو ریلیکس کر سکے۔ رسم مکمل ہونے کے بعد سب پارلر سے آئی لڑکیوں سے مہندی لگوا رہی تھی اور دادوں نے لڑکیاں حنا اور امیرہ کو مہندی لگا رہی تھی۔ وہ دونوں بیٹھی مہندی لگوا رہی تھی اور مہندی پہلے امیرہ کے ہاتھ پہ لگوانی شروع ہوئی تھی۔ امیرہ مہندی لگوا رہی تھی کہ اس کا فون رنگ ہوا، جو پاس بیٹھی مانور کے پاس تھا۔ اس کے موبائل پر کاظم خان کالنگ لکھا دیکھ کر اس نے مسکرا کر موبائل امیرہ کے آگے کیا تھا۔ امیرہ نے اسے کال کٹ کرنے کو کہا تھا، جبکہ مانور اس کی طرف دیکھتی رہ گئی اور اسے کاٹنے کو دیکھ کر پتہ کاظم بھائی نے کوئی ضروری بات کرنی ہوگی۔ مانور نے شرارت سے بولی تھی، میں کہہ رہی ہوں نا، فون کال کٹ کر دو۔ امیرہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں جو کہا ہے بس ویسے ہی کرو، زیادہ دماغ چلانے کی ضرورت نہیں۔ امیرہ نے مانور کی طرف چلا کر کہا۔ امیرہ کے کہنے پر مانور نے منہ بناتے کال کاٹی تھی اور دوسری جانب اس کی کال کاٹنے پر کاظم خان سلگ اٹھا تھا۔ مانور تو ان کے دونوں میں پس کر رہ گئی تھی۔ اس نے دوبارہ کال کی لیکن آگے سے پھر کاٹ گئی۔ اس کا غصہ آسمان چھونے لگا، جان بوجھ کر یہ لڑکی اسے غصہ دلاتی تھی اور پھر اس کی غضب قیامت ڈھاتا تھا۔ اب کی بار اس نے میسج ٹیکسٹ کیا تھا، جسے پڑھ کر امیرہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مانور نے دوبارہ فون ریجیکٹ ہونے کے بعد اس بار کاظم کا میسج دے کر مانور نے اپنی ہنسی دبائی تھی اور مانور امیرہ کے کان میں سرگوشی کرنے لگی، اگر ایک سیکنڈ میں فون نہ اٹھایا تو سب کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ مانور امیرہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی تو امیرہ نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، کاظم بھائی نے میسج کیا ہے۔ یہ میں نہیں، تمہارے شوہر صاحب کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی موبائل رنگ ہوا تو میرے اشارے کرنے پر مانور نے کال جیس کر کے اس کے کان کے ساتھ لگایا تھا۔ 5 منٹ میں مجھے میرے روم میں ملو، چنگارتی آواز موبائل سے گونجی تھی۔ امیرہ اس کی بات سن کر، میں نہیں آؤں گی، سنجیدگی سے جواب دیا گیا۔ کیوں نہیں آؤ گی؟ بس تم مجھے انکار کرو گی؟ کاظم خان نے دانت پیسے تھے۔ ہاں کروں گی، تو آپ کو انکار ہی کر رہی ہوں، جو کرنا ہے کر لیں۔ امیرہ کہتی ہوئی مانور کو کال کاٹنے کا کہا تو مانور نے جلدی سے کال کاٹ دی، جبکہ کاظم خان اس کی اتنی جرأت پر بھی موبائل کو زور سے مٹھی میں پیچ گیا تھا۔ کاظم خان کو اس کی ڈٹھائی پر ایک دم حیرت ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا تم کاظم بھائی کے ساتھ ناراض ہو؟ مانور پہلی بار امیرہ کو کاظم سے ایسے بات کرتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، فکر مند ہوئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ابھی مجھے ان سے بات نہیں کرنی، کچھ ایسی سمجھ لو۔ امیرہ کہتی خاموش ہو گئی تھی کہ مانور اس سے مزید کچھ پوچھتی، جبکہ خود کے موبائل پر میسج آیا تھا جو کہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی، جسے پڑھ کر مانور پہلے تو حیران ہوئی اور پھر امیرہ کی جانب دیکھا تھا۔ امیرہ کی ہاتھوں کی مہندی بس مکمل ہونے ہی والی تھی کہ پاس بیٹھی مانور، جس کے ہاتھ پر پارلر والی مہندی لگا رہی تھی، کہ جان بوجھ کر وہ جھٹکا کھاتی امیرہ کے اوپر گری اور اس کے ہاتھ کی تھوڑی سی مہندی امیرہ کے لہنگے پر لگی تھی۔ اوہ سوری امیرہ، امیرہ یہ کیا ہو گیا؟ مجھ سے تمہاری ڈریس پر مہندی لگی، مانور افسوس سے بولی تھی۔ امیرہ اس کی جانب دیکھ کر کی، کوئی بات نہیں، لیکن امیرہ نے اس کی بات کا کچھ خاص نوٹس نہیں کی، رسپانس نہیں دیا۔ امیرہ ریلیکس ہی بیٹھی ہوئی مہندی لگوا رہی تھی۔ امیرہ تم میرے ساتھ آؤ، میں اچھے سے صاف کر دیتی ہوں، پھر مہندی کا داغ تمہاری ڈریس پر نہیں لگے گا۔ مانور اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی بولی تھی، جبکہ امیرہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے، تم بیٹھ کر مہندی لگواؤ، چھوڑو
کوئی بات نہیں، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا۔ نو ریلیکس۔ یار اب جو داغ لگنا تھا لگ گیا ہوگا، تم بے فکر ہو۔ ایسے کیسے ریلیکس رہوں، تمہاری ڈریس مجھ سے خراب ہوگی، اور اب جب تک اسے ٹھیک نہیں کر دیتی میں ریلیکس کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں نہیں بیٹھ سکتی، چلو تم میرے ساتھ آؤ۔ مانور نے اس پر زور دیا تھا، زبردستی اٹھاتی اندر کی جانب لے جانے لگی تھی۔ امیرہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو، میں نے کہا نا ٹھیک ہو جائے گا، تم اندر جاؤ، میں کسی کو ہماری ہیلپ کے لیے بلا کر لاتی ہوں۔ کیونکہ ہم دونوں کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے تو میں تو تمہاری مدد نہیں کر سکوں گی، مانور کہتی اسے اندر بھیجتی ہوئی جلدی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ 9:11 ہوئی اور اس سے پہلے کہ کاظم خان اس کا اور صفدر کا بھانڈا پھوڑتا، مانور نے کاظم بھائی کو اشارہ کر دیا تھا اور کاظم اس کے پاس۔ امیرہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر حیرانی ہوئی، یار یہ کمرے میں اتنا اندھیرا کس نے کیا ہوا ہے؟ اب میں کیسے لائٹ جلاؤں؟ میرے تو ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ امیرہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی سوئچ بورڈ کی جانب بڑھی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی تھی۔ امیرہ کہ اچانک کمرہ روشن ہوا اور امیرہ نے حیرانگی سے کمرے میں پھیلی روشنی کو دیکھا تھا کہ اس نے تو لائٹ آن نہیں کی، اور پھر جیسے ہی سوئچ بورڈ کی جانب دیکھا تو کاظم خان کو کھڑا دیکھ کر وہ چونکی تھی، اور اسے پل میں مانور کی چالاکی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ کیوں اس کے اوپر زبردستی کر رہی تھی اور کیوں اس نے جان بوجھ کر اس کے اوپر مہندی لگائی۔ کمینی عورت، چھوڑوں گی نہیں اسے، وہ منہ میں بڑبڑاتی جلدی سے پیچھے دروازے کی جانب بھاگی۔ اس وقت وہ ہرگز اس گاڈزیلا سے لڑائی کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے اس نے وہاں سے بھاگنا ہی بہتر سمجھا تھا، لیکن کیا کرتی، ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ کہاں بھاگ رہی ہو لومڑی؟ کاظم نے تیزی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے پیٹ سے تھامتے ہوئے گھماتے دروازے کے ساتھ اس کے پیٹ کو زور سے پن کیا تھا، اور اسے اس کا چہرے پر جھکا ہوا تھا اور اسے اس قدر قریب کیا تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میرا فون کیوں کاٹا؟ کاظم خان اس وقت غصے سے دھڑا تھا، اپنی پرتپش سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑے گرایا تھا۔ کیونکہ میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی، میرا موڈ نہیں تھا آپ سے بات کرنے کو۔ میری مرضی، امیرہ بنا کسی ہوپ سے بولی تھی۔ کیا تمہاری مرضی؟ ہاں، یہاں صرف میری مرضی چلے گی، سمجھی تم؟ کیوں آپ کی مرضی کیوں چلے گی؟ نہیں سمجھی، اور نہ ہی اب مجھے کچھ سمجھنا ہے، کل رات میں سب باتیں سمجھ چکی ہے۔ امیرہ اس کی کالی گہری آنکھوں میں اپنی سبز آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تھی، اور مجھے اب آپ کی بات نہیں سمجھ میں آتی، کرنا ہے جو کچھ کر لیں، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ کاظم اس کے مزید نزدیک ہوتا، اس کے پیٹ پر دباؤ مزید بڑھاتا، دوسرا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھتا، بنا اسے احساس کروائے اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ امیرہ کا تو جسم ابھی بھی ہلکا ہلکا گرم تھا، اور میڈیسن لینے سے کچھ ٹائم کے لیے اس کا بخار کم تھا، لیکن ابھی تک اترا نہیں تھا، جس کی پرواہ کرنے کے لیے وہ اس نے اس کو اس وقت بلایا تھا۔ اس کے گرم جسم کو محسوس کیے کاظم نے اپنے جبڑے پیچھے تھے۔ تمہارا تو ابھی تک بخار ٹھیک نہیں ہوا؟ میڈیسن لی؟ ہاں، بس مخصوص لوگوں کے سامنے ہی چلتی ہے۔ امیرہ ابھی آج پورے مقابلے پر تھی، اور کاظم اس کا یہ رویہ دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوا، آج تو اس کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ اچھا ایسی بات ہے تو بتاؤ، کل چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ نظریں اس کے چہرے پر ہوتی، شارک پر لگے کٹ پر گئی تو ہاتھ کو چہرے سے سرکاتے، گلے میں پہنے نیکلس کو ڈھیلا کرتے، نشان سے تھوڑا نیچے سرکاتے، ہاتھ اس نشان پر پھیرا جو اس کی کمزوری بن چکا تھا، اور وہ اس کو اس قدر پیارا لگتا تھا۔ اس پر تو اس کی جان تھی۔ ہاں، اپنی محبت پر ماتم کرنے گئی تھی۔ کل کسی انسان کی جانے والی باتوں سے میرا دم گھٹنے لگا تھا، سینے میں جلن ہونے لگی تھی، بس اسی جلن کو کم کرنے گئی تھی۔ اب پتہ چل گیا نا، تو برائے مہربانی مجھے چھوڑے، سپاٹ انداز میں کہتی ہوئی وہ اس کو اپنی شارک پر رینگتا ہوا ہاتھ بھی نہیں ہٹا پائی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی، اور وہ جو ابھی تک مکمل طور پر گیلی ہی تھی، خشک نہیں ہوئی تھی۔ امیرہ تو اس کی ان حرکتوں سے ہی پریشان ہو چکی تھی، کبھی یہ شخص اپنی نفرت کے تیر چلاتا ہے تو کبھی محبت کے، وہ تو اس کے انداز سے ہی بیگانہ تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آتی۔ کیا یہاں جلن ہو رہی تھی؟ شارک سے ہاتھ سرکاتا ہوا اس کے سینے پر لایا تو اس کا بھاری ہاتھ اپنے سینے پر محسوس کر کے امیرہ کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی کہ وہ جھکا اور اس کے
اس کے بلاؤز کے اوپر سے ہی اس کے سینے پر اپنے دیکھتے ہوئے لب رکھ گیا تھا اور اس کے لمس کو پاتے ہی امیرہ نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اور یہ انسان ایک طرف تو اس سے اتنی شدید محبت کی توہین کرتا ہے اور اسے اذیت دیتا ہے، اور دوسری طرف دوسرے ہی پل اپنی دی ہوئی اذیتوں کے اوپر مرہم بھی رکھتا ہے اور اس کا مداوع بھی کر رہا تھا۔ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ سینے میں دھڑکتی ہوئی اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر نرمی سے چومتا ہوا اوپر شارک پر لگی کٹ کی جانب گیا اور پوری شدت سے اپنے دیے ہوئے زخم کو چوما تھا۔ امیرہ تو اس کی اداؤں پر جان ماری جا رہی تھی۔ کل کاکا کاظم، امیرہ بازو اس کے کندھوں پر رکھتے ہوئے اسے دور کرنے کی ہلکی پھلکی مزاحمت کرنے لگی تھی، لیکن کاظم اس وقت ہوش میں ہی کہاں تھا۔ وہ تو اپنی دشمن جانہ کے اوپر ورفتگی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ آئندہ کے بعد اگر درد دیا تو اذیت تمہیں تو میں اس کی سزا صرف مجھے ہی دینا۔ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا ہوا اس کے کان کی لو کو زور سے دانتوں کے بیچ میں دباتا ہوا اس کو اپنی جانب کھینچتا چھوڑا گیا اور اسے بہت کچھ پاور کروایا گیا تھا، جبکہ امیرہ اس کی بے رحمی پر لبوں کو پیچتی رہ گئی تھی۔ امیرہ تو اس کی اس طرح کی اداؤں پہ حیران ہو رہی تھی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں مجھے ایسے تنگ کرتے ہیں؟ کیوں مجھے زندہ نہیں رہنے دے رہے؟ ابھی تو فی الحال وہ نشان دیکھنا چاہتا ہوں جو تم نے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ مانی ہجی سے کہتا ہوا وہ مسکرا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا؟ ہر بار ایک ہی ضد؟ ہرگز نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ مجھے چھوڑیں، باہر مہندی والی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے تم وہ نشان نہیں دکھا دیتی۔ نہیں چھوڑوں گا، وہ نشان دیکھے بنا تو تمہیں بھی نہیں چھوڑنے والا۔ بیوٹی بون کے نیچے بنے اس نشان پر بلاؤز کے اوپر سے ہی انگلی پھیرتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا۔ کیا مصیبت پیش پڑ گئی ہے؟ وہ محبت تو کر بیٹھی تھی لیکن اب پھنس بھی چکی تھی۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر یہ فرمائشیں کیسی؟ میں نے تو سنا ہے مرد اپنی پسندیدہ بیوی سے فرمائشیں کرتا ہے، تو کیا میں آپ کو خود آپ کی پسندیدہ بیوی سمجھوں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر اس کو کچھ باور کروا رہی تھی۔ نہیں، میرا نظر یہ باقیوں سے بالکل بھی مختلف ہے۔ جس سے میں نفرت کرتا ہوں اس سے اپنی فرمائشیں بھی پوری کرواتا ہوں، اور جیسے کہ تم۔ کاظم خان نے اس کی جانب اس کے سر پر پنوں سے سیٹ کرتے ہوئے اس کے دوپٹے کو اس کے سر سے اتارتے ہوئے نیچے فرش پر پھینکا تھا اور اس کے جوڑے میں ہاتھ ڈالتے بالوں کو اس کی پشت پر پھیلاتے اپنے چہرہ ان کے بالوں میں چھپاتا ہوا اس کی خوشبوؤں کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ امیرہ تو اس کی ان حرکتوں پہ ہی بوکھلائی رہ گئی تھی۔ اگر آپ کو مجھ سے نفرت ہے تو پھر آپ کو میرے وجود سے بھی نفرت ہونی چاہیے۔ اپنی گردن اس کی گرم سانسوں کی روانگی کو محسوس کیے وہ آنکھوں کو بند کرتی اپنی خشک ہوا گلا تر کرنے لگی تھی اور اس کی اس طرح کی ورفتگیوں پہ حیران ہوئے جا رہی تھی اور اس کی شدتیں اس کے کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ کاظم خان، تمہیں تو کسی نے کہا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے نفرت ہے۔ تمہارے بالوں سے آتی اسی مسحور کن خوشبو سے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑتے ناک کے ذریعے اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اور پھر مجھے نفرت ہے تمہاری ان سبز آنکھوں سے۔ دونوں آنکھوں پر باری باری لمس چھوڑتا لبوں کو ٹریس کرتا اس کے ناک پر لایا۔ مجھے نفرت ہے تمہاری اس ناک سے۔ شدت سے ناک کی ٹیپ کو چوما تھا اور پھر اس کے ساتھ ناک کو رب کرتے ہوئے وہ اس کی گردن تک لبوں کو لے کر آیا تھا۔ مجھے نفرت ہے تمہاری ان گلابی ہونٹوں سے۔ بلائی لب کو اپنے لبوں میں دباتا وہ نچلے لب کو اپنے بلائی لب سے قید کرتا ان کی نرماہٹ کو اپنے لبوں سے محسوس کرتا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرتا شدت سے انہیں چومنے لگا۔ اپنی ان جارحانہ گستاخیوں سے امیرہ کو مکمل طور پر مدہوش کر چکا تھا کہ وہ بھی اس کی بہکی سانسوں میں اپنی سانسیں شامل کرتی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں مدہوش ہو چکے تھے، انہیں باہر کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس کے لبوں پر اپنی شدت پسندی کے مظاہرے دیکھتا ہوا ایک ہاتھ اس کے سینے پر پھیرتا ہوا اس کی کمر کی جانب لے جاتا